वेलकम बैक ख़वातीन। जैद हामिद साहब, बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की एक रूहानी और नजरियाती असास है जिसपे 50 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। अगर आप उस रूहानी और नजरियाती असास को काट दें फिर कोई पाकिस्तान नहीं है, फिर वो सारा जवाज हमारा पाकिस्तान बनाने का खत्म हो जाता है। जो आज की 4th जनरेशन वॉर है, जो आजकल पूरे मिडिल ईस्ट में मुसलमान दुनिया पे जो हमले किए जा रहे हैं, मुसलमान मुल्कों को तकसीम किया जा रहा है, ये एक 4th जनरेशन वॉर पाकिस्तान पर भी है। हम पर तहरीक तालिबान के दहशतगर्द भी हैं, BLA के दहशतगर्द भी हैं, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और कियोस भी है, और मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉर भी है। मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर, जिसको सायोप्स कहते हैं, सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कौम को डिमोरलाइज करने का, कंफ्यूज करने का। आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन ये है कि इस कौम को कंफ्यूज कर दो कि पाकिस्तान तुमने क्यों बनाया था, कंफ्यूज कर दो कि हिंदू और पाकिस्तान तो एक जैसे लोग हैं, आलू गोश्त वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वजह आपके पास है तो बता देना। और कंफ्यूज कर दो कि अल्लामा इकबाल का कोई रोल नहीं था, कंफ्यूज कर दो कि कायदे आज़म सेकुलर थे। जब तुम इन बातों बात करें ना, फैक्ट्स पे बात करें भाई, आप क्या, जब तुम इन बातों को फैला दोगे फिर पाकिस्तान का जवाब खत्म हो जाएगा। नहीं, फोकस करके आप बताइए कहां पे ये इशू है। लाहौर और इस बात को स्पेंड करने के, और फिर कश्मीर की बात ना करो, कश्मीर के उनकी परवाह नहीं है, इनको परवाह बलूचिस्तान की है। बीच हमारा और पाकिस्तान आर्मी और ISI को डिमोलिश करो, की परवाह ना, पाकिस्तान आर्मी और ISI के खिलाफ काम करो। एक बात याद रखिएगा, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी कोई कहे, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान का दिफा भी कर रही है, और ISI पाकिस्तान आर्मी का इज द फेदर इन देयर कैप। देख लिया जी हमने ओसामा बिन लादेन के घर से उठा के, और इस वक्त मेहरान पाकिस्तान इनके अपने अल्फाज के मुताबिक, माफी दे दीजिए, इनके अपने अल्फाज के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी सैफमा को एक हॉस्टाइल एनिमी एसेट समझती है। इनके लफ्ज हैं कि इनको मैसेज दिया गया है कि दुश्मनों की तरह काम ना करो, ये लफ्ज इन्होंने खुद लिखे हुए हैं। अब अगर ISI ये समझती है और ये कोर्ट में आना चाहती है, तो और बकौल इनके मैं ISI का हूं, तो देन विल सी देम इन द कोर्ट। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज होगा, ना इकबाल पे, ना कायदे आज़म पे, ना टू नेशन थ्योरी पे। इस पर जो बात करेगा उसको हम विल फाइट देम लाइक वी फाइट आवर एनिमीज। दिस इज द बॉटम लाइन, और इसी का झगड़ा है, इसी के लिए कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेंटल जो इनकी इस वक्त हालत है उसका। इस तरह से तो बात भी नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि बहस तो किसी नजरिए के साथ होती है। वो कह रहे हैं कि दुश्मन, वो तो दुश्मन करार दे दिया उन्होंने। हाँ, तो वो दुश्मन समझ के अब ये इन्होंने दुश्मन पहले अफगान जिहाद के दौरान आइडिया, ये कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल, आप एलाय थे, फिजिकली दुश्मनी नहीं ना, आइडियोलॉजिकल भी आ जाए, दो हाथ की मार है। फिजिकली मेरे से ज्यादा तगड़े तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन बात यह है आइडियोलॉजिकल बात, हमने आज तक कोई वायलेंस नहीं किया, कोई गोली नहीं चलाई। मेरे सारे प्रोग्राम आप देख लीजिए, उसके अंदर यही बात, बच्चों को भी हमने सख्ती से मना किया, सड़क पे कोई ना निकले, पथराव कोई ना करे। आइडियोलॉजिकल प्लेन पे बात करें, फुहाशी और गालियां देने तो ये लोग उतरे हैं पहले, लाल टोपी वाला मस्खरा, बलूंगड़ा, ये कोई अल्फाज इस्तेमाल करने वाले साहब के, यानी इस फुहाशी के लेवल तक ही उतर है, बेकम वल्गर एक्चुअली। लेकिन हमने लाल टोपी अगर वल्गर है तो फिर ना पहने। लाल टोपी वल्गर नहीं है, बलूंगड़ा और मस्खरा वल्गर है। नहीं, बलूंगड़ा मस्खरा क्या बड़े एक्सप्रेशन है, हमारे यहाँ के एक्सप्रेशन है। फिर हम इसमें क्या वो बात है, यहाँ पर तो फिर नहीं, तो फिर अब तय क्या हुआ है, तय क्या हुआ है, मतलब है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ रही हैं या नजरियाती कोई इख्तलाफ है, या क्या है इनका फंडिंग आपने ऐसी घुस रही बीच में। साहब ये ब्लैटेंट लाइज खुद बोल रहे हैं, फंडिंग का कोई सबूत है तो मुझे देना। जी एक वो लाइन करके ISI जो, अगर ये ISI की फंडिंग है तो मुझे उसका प्रूफ दे, रॉ की फंडिंग है। देखिए मुझे आप सीधी सीधी बात, अगर रॉ की फंडिंग इनके पास है तो मुझे प्रूफ दे दें। नहीं, उसमें मतलब वो नजरियाती बहस है। अगर रॉ की फंडिंग है तो उसके आ जाने चाहिए प्रूफ, अगर ISI की फंडिंग है तो उसके प्रूफ आ जाए, ऐसा होना तो फिर हमें भी जरा मजा है ना कि अच्छा ये। मेरी बात सुने आप, देखिए इन्होंने वो लाइन पढ़ के बताई जिसके अंदर हमें जो कन्वे हुआ था ISI की तरफ से या जो भी एजेंसी है उसकी तरफ से, उन्होंने कन्वे किया था फोन के जरिए कि आप जो है पाकिस्तानी बन कर रहे हैं। अब हमें बताएं पाकिस्तानी बनकर रहने से अगला जुमला भी पढ़े ना, अगला जुमला बोले ना, आपने खुद ही लिखा हुआ है। बोले। आपने कहा पाकिस्तानी बन के रहे एंड स्टॉप लुकिंग एंड साउंडिंग लाइक दुश्मन। लुकिंग यानी आपने दुश्मन का हुलिया भी खुद ही तय कर लिया। ये कैसे, इनका लुकिंग से क्या मुराद है, इनके हुलिया में? आई लुक लाइक आई वांट तो ये एक्सप्लेन करेंगे, इनको फोन आया था, मुझे तो नहीं आया, इन्होंने खुद लिखा। क्या मतलब, तो हम क्या मेरा ख्याल है आपकी बिंदिया में इतराज होगा। एंड साउंडिंग लाइक अ दुश्मन, साउंडिंग लाइक ये मैं तो अब बात करूंगी, खुदा लगती बात करूंगी जो इस वक्त की रियलिटी है और जो उस वक्त की भी शायद रियलिटी हो, क्योंकि जिन्ना साहब ने अगर 11 अगस्त को कोई तकरीर की थी तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। उस तकरीर का तो हवाला देते नहीं है ये
جس میں انہوں نے کہا جی یو سیز ٹو بی ہندوز اور مسلمز اور کرسچنز ناٹ ان ریلیجیس سینس بٹ ان سوشل سینس پولیٹیکل سینس. سینکڑوں قائد اعظم نے تقریریں اس سے پہلے اور بات کی ہیں اور ڈیتھ بیڈ پہ تقریر کی ہے جس کو ڈاکٹر اشار نے بھی کوٹ کیا ہے کہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام ہونا چاہیے. ڈاکٹر اشار نے کوٹ کیا ہے اس کو اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر اور کئی کتابوں میں لکھی گئی ہے. وہاں پہ موجود تھے جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے. وہ تو راستے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جس وقت ان کو ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے. ان کی بہن زیارت کی بات ہے جی. ڈیتھ بیڈ کے اوپر کہاں چلے گئے وہاں پہ. اتنے یہ رائٹسٹ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا بلیٹنٹلی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس پوری تحریک کو انہوں نے جس طرح سے ہائی جیک کیا ہے اور جس طریقے سے مودودی صاحب اور ان کی جماعت نے ہائی جیک کیا ہے. مودودی صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نا ان کی جماعت سے. وہ مجھے پتا ہے آپ کا کوئی تعلق اسکالرس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جس لائن آف آرگیومنٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ دو قومی نظریے کے بھی خلاف ہے. یہ روحانی احساس ایک لفظ انہوں نے روحانی احساس وہ کیا ہے روحانی ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ دو قومی نظریہ ریلیونٹ ہو چکا ہے. ابھی آپ کے سامنے بات ریلیونٹ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں مجھے آخر میں جو یہاں پر ایک پنجابی ہے اس کی جو اس طرف کے پنجاب کے ساتھ اس کی جو کلچرل میچ میکنگ ہے وہ اس طرف کے کسی اور کے ساتھ کیسے بن سکتی کسی عربی کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے. زید احمد صاحب آپ خلافت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں. جی خلافت راشدہ کے ماڈل کی بات کرتے ہیں. وچ ماڈل از دیٹ کون سا ماڈل. اور آپ انڈرسٹینڈ نہیں تو آپ بتائیں نا. ہم تو نہیں انڈرسٹینڈ. آپ بتائیں اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے بتانے کی تو بتائیے. آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیجیے بات کر لیں گے. اس وقت 2 منٹ میں پروگرام ختم ہو جائے گا. whenever you want. ٹھیک ہے لیکن آپ ماڈل کی بات کر رہے ہیں. ماڈل کی بات خلافت راشدہ تو ہو نہیں سکتی نا لیکن آپ خلافت کے ماڈل کی بات کرتے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہے. دیکھیے علامہ اقبال نے اس کی لفظ اسپرچل ڈیموکریسی استعمال کیا وچ از ناٹ دس ویسٹرن ڈیموکریسی. اچھا یہ الگ چیزیں ہیں. یہ لمبی بحث ہے. اچھا لیکن آپ کسی ملک کا ماڈل ہے آپ کسی. جی ظاہر ہے. دیکھیے اس وقت بھی فار ایگزامپل ایران کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے ایران کے اکنامک ماڈل کی بات نہیں کر رہے پولیٹیکل ماڈل کی بات کر رہے ہیں. ایران میں ڈیموکریسی لیکن خلیفہ نہیں ہے وہاں. نہیں خلیفہ نہیں ہے پریزیڈنٹ ہے لیکن ماڈل ان کا خلافت راشدہ والا اس طرح سے بنتا ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. پوری قوم الیکشن اپنے امیر کو سربراہ منتخب کرتی ہے اور جو سسٹمز اور چیکس اور بیلنسز ہیں اپنے ملک کا بہترین آدمی صدر بنتا ہے. کرپٹ اور چور آدمی جو سسٹم اس وقت بنا ہوا ہے کرپٹ جو پاکستان میں اس طرح کا نہیں ہے. اور آپ پارلیمنٹری جمہوریت دیکھیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی آپ لا سکتے ہیں لیکن آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 دیا ہوا ہے. وہ خرافات ہے بالکل. آرٹیکل 62 63 کیا بالکل خرافات ہے. ایک جاہل غلیظ انسان جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گیا اور اس کی وجہ سے آج سارا آپ کو یہ سب انہی کی پیداوار ہے. یہ سب ضیاء کے یہ سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ضیاء. اب یہ زبان دیکھ لیں ان کی کون سی ہے. از دس پارلیمنٹری از ڈیسنٹ از اٹ شوڈ بی گوئنگ آن ایئر. اب یہ خود آپ سے پروگرام کی بات کہیں گے. اب یہ خود کہیں گے آپ سے کہ اس پروگرام کو آن ایئر نہ کریں کیونکہ انہوں نے اس کی بات کہی. ارے میں کیوں کہوں گی بھائی یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے. ہم نہیں کہتے. ہم تو جو کہتے ہیں بوانگے دوہلی کہتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ اس شخص کے دیے ہوئے یہ دو وہ تھے. آپ پلیز یہ بند کریں گے. کیا خرافات ہے یہ آرٹیکل 62 63 جو ہے یہ کیا ہے. 62 63 کیا ہے کون فیصلہ کرے گا. آرٹیکل 63 میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف نیشنل اسمبلی اور حکمران بننے کے لیے آپ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی 2 نیشن تھیوری پہ کامل یقین ہونا چاہیے. آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے اور آپ کو خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 شرائط ہیں اور ان 3 شرائط کو آپ نکال دیں اگر تو پھر وہ فری فار آل ہے جو آج ہو رہا ہے. انتہائی سبجیکٹو ہیں. یہ سب بالکل خرافات ہے. سبجیکٹو ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خائن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ یا تو آپ یہ سب سے سپرا مورائل اور بن کر آ جائیں نا. وہ تو یہ نہیں ہے. یہ تو خود جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے لوگوں کے بچے مروائے ہوئے ہیں تو یہ کیسے بات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دو قومی نظریے کی آپ بات کر رہے ہیں. بھئی یہ تو قائد اعظم کے مرنے کے بھی بہت بعد انہوں نے بولنا شروع کیے یہ سب چیزیں. نظریہ پاکستان کا تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ورڈ ہی نہیں تھا. یہ تو بعد میں 60s میں جا کے ان لوگوں نے نکال لیں کتابیں کہ عزیز صاحب کی کتاب کو نکال لیں ہسٹری آف دا آئیڈیا آف پاکستان کہاں پر ہے اور یہ عائشہ جلال کی کتاب کو نکال لیں. آپ کسی بھی آپ آئن ٹالبورٹ جو کہ بہت زیادہ پرو جنا آدمی تھے ان کی کتابوں کو آپ نکال لیں. کہاں پر ہے نظریہ پاکستان. اب سینکڑوں جگہ موجود ہے. اگر یہ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے. اگر یہ نہ دیکھنا بات کریں میرے ساتھ ریٹورک مت بولیے. آپ یہ ریٹورک پہ چل رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جس وقت جس فورم پہ چاہیں ڈیبیٹ کر لیں. یہ فورم ہے نا. آپ کریں. آپ بات کریں. 1 منٹ کے بعد پروگرام ختم ہو رہا ہے. لیکن واٹ یو آر سیئنگ آئی ایم سوری از ایبسولوٹ نانسنس. واٹ یو آر سیئنگ از ایبسولوٹ نانسنس بلو نانسنس. اچھا اور یہ جنگ ہے ہماری. اسی وجہ سے سیفما بڑھتی ہے. یہ جنگ ہے ہماری اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے. پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی روا نہیں رکھی جائے گی صرف مذہب کی بنیاد پر. آسیہ بی بی آج تک جیل میں ہے اور ان کے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا سارا کیس انہوں نے خود پلیٹ کر دیا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ ناؤ. لیکن آپ لوگ مطلب ایک ساتھ رہنا تو ہے نا. پاکستانی ہے صاحب.
جب ان کو اختیار ملا اتنا زیادہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے میرے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے، میں ان کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ ریڈیکلائزیشن کی انتہا ہو گئی ہے میرے ملک میں، جہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہے صرف مذہب کی خاطر. یہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے میں سلامتی کا مذہب ہوں. یہ سارا فتنہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں خود کش حملہ اور دہشت گرد جو گلے کاٹ رہے ہیں انڈین سپانسرڈ ہے، اس کی بات نہیں کرتے. یہ افغانستان سے جو اسلحہ روپے اور سپلائی بھیجی جا رہی ہے سیکٹرین دہشت گرد. کائے کو انڈیا ایسے ملک پہ انویسٹ کرے گا؟ کیسے تو ایسٹ پاکستان میں نہیں کیا تھا کیا اس نے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا تھا اس پاکستان میں؟ ساری لڑکیوں کو ریپ کیا آپ نے. آپ جرنیل کہتے تھے کہ ہم ان کی ریس بتا دیں گے. شرمیلا بوس کی کتاب ابھی شی از اے ہندو، شی از این انڈین، شی از اے بنگالی. شرمیلا بوس نے کتاب لکھی ہے اور کہا کہ جو الزامات آرمی پہ لگے غلط ہے، پروپیگنڈا ڈس انفارمیشن. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ دونوں شرمیلا بوس سچ بول رہی ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نیوز رپورٹس موجود ہیں، لوگوں کی لائیو جو ٹرانسمیشن موجود ہے. آپ کا اپنا ریڈیو صاحب آپ کو بہت شکریہ. معروف احمد صاحب آپ کو بہت شکریہ. میری خواہش تھی کہ کوئی ایک کسی ایک آدھ نقطے پہ ہم اکٹھے ہو جائیں، لیکن لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو نظریاتی اور شاید اس کو جو بھی رنگ دیں، اس کو نفرت کہیں یا جو بھی کہیں، وہ خلیج بڑی گہری ہے معاشرے میں شاید، اور اس کو پاٹنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور دلائل کے ساتھ کرنی چاہیے، بجائے اس سے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. دلائل کے ساتھ کریں، اگر عدالتوں میں لے جائیں گے تو بہت گن کھجے گا. ہم اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ کہ عدالت میں. خواتین حضرات آپ دونوں کا بہت شکریہ. خواتین حضرات اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنے دوستوں رشتے داروں گردوں نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.